جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ میں نصرت جاوید کے ساتھ نو منتخب صدر جو کچھ ہی دیر میں اپنا حلف اٹھائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ وہ وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. موجودہ صدر بائیڈن نے ان کا استقبال بھی کیا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ کہے چلے آ رہے پچھلے ایک ہفتے سے کہ 20 جنوری کو جب وہ حلف اٹھائیں گے، جو کہ کچھ دیر بعد وہ اٹھائیں گے بطور امریکی صدر دوسری مرتبہ اپنے عہدے کے لیے، تو اس پہ ایک بھرپور سیگمنٹ کیا جائے گا. نہیں میں نے بالکل کہا تھا، میں ابھی بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں. لیکن باپو بات یہ ہے کہ وہ موصوف حلف اٹھا رہے ہیں پاکستانی وقت مسار 10 بجے لگ بھگ. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے حلف کے بعد جو خطاب فرمانا ہے اس سے قطع نظر امید یہ کی جا رہی ہے وہ کچھ ایگزیکٹو آرڈرز کریں گے. اب وہ ایگزیکٹو آرڈرز دن تو نہیں کر دیں گے. ارے بھائی 100-150 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر وہ بہت جلدی میں ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ٹرمپ صرف 4 سال کے لیے منتخب ہوا ہے. انلیس امریکی آئین میں تبدیلی نہ ہو جو ہمارے ہاں بہت آسانی سے ہو جاتی ہے تو ادھر ذرا کافی یعنی مشکل ہوتی ہے. تو وہ محض 4 سالوں کے لیے ہیں. تو وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. عمر بھی ان کی 78 سال ہے، 78 ایئرس. تو وہ اس مرتبہ اپنا آپ سے چھوٹے ہیں. لیگیسی بنانے کے چکر میں پڑ جائیں گے کیا یار. اور لائٹر نوٹ یہ اسکول کالجوں والے جوکس ہوتے ہیں. اچھا البتہ اگر تم بضد رہتے کہہ رہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہی بحث کریں، تو میں آج کا دن صرف 5 سے 6 منٹ اس بات پہ ضرور صرف کرتا کہ ابھی وہ جو انٹرویوز دے رہے ہیں موصوف 3 4 5 انٹرویوز ہوئے ہیں. ہر انٹرویو میں انہوں نے یہ دہرایا ہے، تکرار کی ہے کہ بائیڈن نے جس انداز میں امریکی افواج کو افغانستان سے نکالا وہ بہت ذلت آمیز تھا. ہی از یوزنگ دی ایکسپریشن انگریزی کا گراس انکمپیٹنس، یعنی بدترین ناکامی، جامع ناکامی. گراس ذرا تھوڑا سا گھٹیا پن اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو ہو چکا کہانی نہیں نہ، کہانی مک گئی تو الگ بات ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملینز نہیں، کہہ رہا ہے بلینز آف ڈالر کا ہم نے جو اسلحہ خریدا ہوا تھا وہ وہیں چھوڑ آئے ہیں، مجھے وہ واپس لینا ہے. اچھا اب ہمارا خیال تھا کہ یار ان کو ہم کیسے یاد آئیں گے، 2 سال پرانی کہانی. وہ کہتے بھائی ہو گئی گل جو بھی. اچھا اب ان کا جو سامان ہے اکثر ہمارے ہاں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ یار ادھر افغانستان کا آیا، تھرمل گنز ہیں، نائٹ ویژن اینڈ وہ تھرمل گنز اینڈ آل دیٹ. تو اگر انہوں نے واپس لیا تو ہم تو سلام کہیں گے کہ جی بڑی مہربانی آپ کی، آپ اس پہ یاد رہیے گا. لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ان کو وہ بھولے نہیں ہیں تو پھر وہ بھی نہیں بھولے ہوں گے کہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مسائل نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کہوں، میری تو یہ ریپوٹیشن ہے کہ میں جس خدشے کا اظہار کرتا ہوں وہ بالآخر ہو جاتا ہے. لیکن منا میری صحبت میں رہ کے زبان آپ کی بھی کالی ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کی جانب بڑھوں، میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں جو کچھ دن پہلے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا. معاملہ تھا سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، اس سماعت کا موضوع تھا سویلینز کا ملٹری کورٹ کا. اس میں جو سوالات بینچز کی جانب سے اٹھائے جا رہے تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کچھ فرمایا تھا. وہ بھائی صاحب وہ چلا دیجیے. یہ جو پروسیڈنگز یہاں ہیں اس سے ایک رستہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی نا، اس کی طرف بھی کھل سکتا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا میں نے خدشے کا اظہار کیا. آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جی شاید جس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں آج بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ جن کے بارے میں امید تھی کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جگہ لیں گے، لیکن 26ویں آرمی ترمیم کی وجہ سے، آئینی ترمیم کی وجہ سے، یار آئینی ترمیم
کی وجہ سے میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالا کرو کہ لوگ یہ سمجھے کہ جیسے میں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا آئینی المدا اور پھر حمزہ ڈال کے آئینی ترمیم کی وجہ سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آ گئے. بہرحال ان کی عدالت میں آج بہت سوالات اٹھائے گئے ہیں, بڑے پیچیدہ اور مشکل سوالات اٹھائے گئے ہیں. وہاں کیا سوالات اٹھائے گئے, کیا موضوع زیر بحث تھا, اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے, نام ہے ان کا وسیم ملک. وہ سفر کر رہے ہیں. موصوف کو ہم نے اس وقت بھیرا میں ایک مقام پہ روک رکھ اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسکائپ پر ہیں. بہت بہت شکریہ وسیم ہمیں جوائن کرنے کا. برائے مہربانی عام پاکستانیوں کو جو آئینی معاملات کو اتنا نہیں سمجھتا ہے اس کو یہ سمجھا دیں کہ آج کیا قضیہ جو تھا وہ جسٹس. آپ کا بنیادی طریقہ کار وہ بڑا مجھے پسند ہے کہ کیس کون سا تھا, جو بینچ تھا وہ سنوائی کیا کر رہا تھا, اس میں یہ معاملہ کہاں سے آیا. جی وہی نا وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. جی وسیم. اچھا, اس کیس کا سر ایک چھوٹا سا پس منظر ہے. جب وہ ہم بیان کریں تو اس سے ہمیں اس پورے سینیریو کا اندازہ ہو جاتا ہے. 21 اکتوبر 2024 کو ہم جانتے ہیں 26ویں آئینی ترامیم ہوئی. ان میں آئین کا آرٹیکل 191A شامل کر دیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی نوعیت کے مقدمات یا قانون کی جو تشریح ہوگی وہ صرف آئینی بینچز سنیں گے. تو ایک مقدمہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریگولر بینچ کے سامنے جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں. تاریخ تھی 13 جنوری. مقدمے کا معاملہ یہ تھا کہ کسٹم ایکٹ کی کچھ شکیں تھیں جو کچھ درخواست گزاروں نے چیلنج کر رکھی تھی. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جہاں قانون کی بھی تشریح ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ آئینی مقدمہ ہے اور اسے آئینی بینچ سنے گا. اب چونکہ ٹیکسز کے زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچز سنتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, تو وہاں پر ایک وکیل صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے سوال اٹھایا کہ چونکہ یہاں پر قانون کی تشریح ہے لہٰذا آپ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے. اب جو دوسری طرف کے وکیل تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی بولیں وسیم, آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ کچھ کہہ رہے تھے سر؟ نہیں کچھ نہیں کہہ رہے, آپ بولیے. نہیں آپ کی آواز آ رہی. ہاں جی, تو جو دوسری طرف کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سر آپ ہی یہ مقدمہ سنیں, سپریم کورٹ سے اختیار سماعت واپس نہیں لیا جا سکتا. تو وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے اب ایک سوال طے کیا اور اسی کا سوال وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اسی کے ریلیٹڈ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا جو سٹیٹس تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز برابر تھے. ہر جج سپریم کورٹ کا آئینی مقدمات سن سکتا تھا کیونکہ وہ اختیار سپریم کورٹ کو حاصل تھا. تو اب جسٹس منصور علی شاہ کا یہ سوال تھا کہ کیا کسی آئینی ترمیم سے یا کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ سے وہ دائرہ اختیار چھین کر واپس لے کر سپریم کورٹ کے ماتحت ہی ایک بینچ جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن وسیم ایک منٹ ٹھہرو نا, یہ سپریم کورٹ کے ماتحت بینچ تو نہیں ہے جو میری, یہ خود سپریم کورٹ ہے. یہ بھی تو سپریم کورٹ ہے نا. سپریم کورٹ کا ہر بینچ سپریم کورٹ ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا اکیلا جج کمرہ عدالت میں سپریم کورٹ ہوتا ہے. لیکن جسٹس صاحب نے یہ سوال اٹھایا. دیکھیے ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک آپ نے بینچ بنا دیا اور باقی سپریم کورٹ سے وہ اختیار سماعت لے کر اس بینچ کے پاس رہنے دیا, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. وہاں یہ بھی سوال اٹھا کہ کوئی الگ سے آئینی عدالت قائم نہیں کی گئی تھی, ایک بینچ ضرور بنایا گیا تھا. تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے اٹارنی جنرل کو 27A کا نوٹس یعنی قانونی معاونت طلب کی. تو مقدمے کی سماعت دوبارہ ملتوی کی گئی 16 جنوری تک. 16 جنوری سے ایک رات قبل یعنی کہ 15 جنوری کے شام کو اچانک بینچ تبدیل ہو جاتا ہے اور بینچ میں جسٹس عرفان سادات کی جگہ جسٹس عقیل عباسی کو شامل کر دیا جاتا ہے. تو اسی میں اگلے دن جب سماعت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ جو بظاہر دیکھیں, کیونکہ اس میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو بینچ تبدیل کیا گیا تھا وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا چونکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ سے ہو کر سپریم کورٹ آیا تھا. تو جو جج کسی ایک مقدمے پر ہائی کورٹ میں فیصلہ کر دے تو اگر جج بھی سپریم کورٹ میں آ جائے اور وہ اپیل بھی سپریم کورٹ میں آ جائے
تو وہ جج مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. تو جسٹس عقیل عباسی اسی مقدمے کو سندھ ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ کر چکے تھے مگر انہیں بینچ میں شامل کر دیا گیا. تو 16 جنوری کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پھر یہ سوال اٹھایا اور رجسٹرار کو یہ جوڈیشل آرڈر کے تحت حکم جاری کیا کہ چونکہ ایک مقدمہ دوران سماعت چل رہا تھا اس کا بینچ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا, لہٰذا 13 جنوری والا دوبارہ بینچ بحال کیا جائے. نہیں یار, لیکن آج کے روز نہیں وسیم, ایک میری بات سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں برائے مہربانی مجھے آئینی معاملات کا اتنا علم نہیں ہے. میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ نظر بظاہر ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ سے خبریں نہیں آیا کریں گی. 2 قسم کے بینچ بن گئے ہیں, ایک معمول کی کارروائی جاری رکھیں گے, ایک طرف آئینی بینچ ہوگا. اب آپ نے جیسے جو بات کہی ہے برائے مہربانی, اب آپ کے بقول روایت ابھی تک یہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں جس مدعے کو, جس معاملے کو کسی آنریبل جج نے سنا ہو تو اس کے خلاف جب اپیل سپریم کورٹ میں جائے تو وہ نارملی اس بینچ پہ نہیں, نارملی نہیں, آئی تھنک رولز اینڈ پروسیجر بھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر اپیل ہے, رولز اینڈ پروسیجر. بہرحال جو میں سمجھا ان کی بات سے, آج نہ صرف یہ کہ عباسی صاحب آنریبل جج وہ اس میں تشریف رکھتے تھے, بلکہ سب سے مشکل سوالات انہوں نے کیے ہیں. اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے وسیم کہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر اب یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ والا معاملہ ریگولر بینچز سنے اور یہ والا معاملہ آئینی بینچز سنے, کیا ایک ریسرچ آفیسر سنے؟ یہ بھی میرا خیال ہے باتیں ہوئی ہیں. کیا میں یہ سوچنے میں درست ہوں کہ یہ سوال بنیادی طور پہ اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے بالکل, اگر میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں تو مجھے بظاہر یہ اب 26ویں ترمیم کے بعد اختیارات کی ایک ٹسل جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ ریگولر بینچز اور آئینی بینچز کے درمیان جو ایک نئی شروع ہوئی ہے. اور مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے اب تک کی ڈیولپمنٹ کے بعد کہ اب یہ جو صورتحال ہے یہ مزید سنگین بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب کمیٹی جو جوڈیشل آرڈر یعنی بینچ کی جانب سے 16 جنوری کو سرکار کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ 13 جنوری والا بینچ بحال کریں, تو آج کے روز تک وہ بحال نہیں ہوا. تو پھر جو وکیل تھے وہ ایک مرتبہ پھر کمرہ عدالت میں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے فیصلے کو خلاف ورزی کی گئی ہے, ابھی تک کیس کاز لسٹ میں نہیں آیا, سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم بلا لیتے ہیں, جس کے بعد ڈپٹی رجسٹرار کو بلایا گیا اور ان سے سوالات پوچھے گئے. تو اب یہاں پر صورتحال 2 ہیں, جو 2 بنیادی سوالات ہیں جن کو ایڈریس ہونا. پہلا یہ کہ جب کوئی جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے, یعنی کوئی بینچ عدالتی حکم جاری کرتا ہے, تو ماضی کے فیصلے اور روایات تو یہ کہتی ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ججز کمیٹی ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ جوڈیشل آرڈر کو مانے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جوڈیشل آرڈر کو نہ مانے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آج جواب دیا گیا ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے اور کہا گیا کہ جی چونکہ یہ مقدمہ آئینی بینچ میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور اسے شفٹ کرنے والے ایک کلیریکل سٹاف میں سے جو ریسرچ آفیسر تھے وہ ہیں, تو اس پر پھر بینچ کی جانب سے سوال کیا گیا کہ 16 جنوری کا ہمارا جوڈیشل آرڈر ہے جس کو نہ تو کمیٹی نے مانا, جس کو نہ تو جو ایک ریسرچ آفیسر ہے وہ مان رہا ہے, تو سپریم کورٹ تو ایسے نہیں چل سکتی. نہیں وسیم, اب یہاں کنفیوژن ہے. دیکھیں جوڈیشل آرڈر کی ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل پوزیشن ہے, یو آر رائٹ, پر جوڈیشل آرڈر اگر 3 رکنی بینچ یہ کر دے کہ یہ فلاں کیس میرے پاس ہوگا اور وہ جوڈیشل آرڈر لکھوا دیا جائے, وہ سپریم کورٹ رجسٹرار سے ایشو بھی کرا دیا جائے, تو آئین نہیں بدل سکتا. یہ واضح ہو گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کہ 13 اکتوبر کو ہوئی, اس کے بعد ہر وہ معاملہ جس میں آئین کانسٹیٹیوشن انوالو ہوگا وہ آئینی بینچ سنے گا, اس میں جوڈیشل آرڈر. لیکن یہاں تو قانون کی بات ہو رہی ہے نا یار, کسٹمز ایکٹ. وہ جوڈیشل آرڈر کا حوالہ دے رہے ہیں. آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل آرڈر میں آپ آرڈر نہیں دے سکتے کہ یہ کیس مجھے دے دیا جائے, بھائی وہ تو آئینی کیس ہے, وہ آئینی بینچ سنے گا. ایک وسیم اس میں آپ بھی روشن ڈالیے گا. دوسرا معاملہ, جو ریسرچ آفیسر ہے وہ کلیریکل سٹاف نہیں ہے بھائی, وہ ریسرچ آفیسر ہے, وہ آفیشل نہیں ہے, وہ آفیسر کیٹیگری میں آتا ہے جہاں ججز سٹینڈ کرتے ہیں.
اور ریسرچ آفیسر اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ وہ سپریم آئین کو پڑھ کورٹ کے سکیں. جج سے تو بالا تر نہیں ہے بالا تر نہیں ہو سکتا. سر. یوں تو پھر رجسٹرار بھی بالا تر نہیں ہو سکتا, پر آپ رجسٹرار کے کئی آرڈرز کے باؤنڈ ہوتے ہیں. تو جو ریمارکس ریسرچ آفیسر دے گا آئین پر, آئین کی تشریح پر, اس پر کورٹ کو, رجسٹرار کو اور بینچ کو اس کو بڑا سنجیدگی سے لینا پڑے گا. وہ کلیریکل نہیں ہے. تو اس نے تشریح یہ دے دی کہ بھائی یہ معاملہ آئینی ہے تو آئینی بینچ میں جائے گا. تو وہ کیسے غلط ہو گیا؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیے یہاں پر جو ایک چیز اب تک سامنے آئی ہے, جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ آئینی مقدمہ ہے تو ہم یہ جو ریگولر بینچ میں بیٹھے ہیں ہم ہر صورت سنیں گے. انہوں نے ایک سوال ریز کیا کہ کیا سپریم کورٹ سے اختیار سماعت واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو ابھی یہ طے ہونا ہے کہ انہوں نے سننا ہے یا, مگر اس سے قبل کیا ہوا کہ پہلا بینچ 15 جنوری کو تبدیل ہو گیا, جسٹس عرفان سادات نکال دیے گئے. اب سے کچھ دیر اب دوسری ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ جو آج کے روز ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اور سماعت کو کل تک ملتوی کیا گیا تھا, تو اب بینچ دوبارہ تبدیل کر دیا گیا ہے. بینچ سے جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ نکال دی گئی ہیں اور بینچ کو 2 رکنی کر دیا گیا ہے. اور یہ سب جو ہماری اب تک کی جو پریکٹس ہے اور قانون بھی بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بینچ تبدیل ہوتے ہیں ججز کمیٹی سے, جو کہ 3 رکنی ججز کمیٹی 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ اس ججز کمیٹی کے ممبر ہیں, مگر آج کے روز کمرہ عدالت میں انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ میں تو اس کا ممبر ہوں, اس کمیٹی کا کوئی اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں فیصلہ بھی ہوا ہے, یہ تو میرے علم میں بھی نہیں ہے. نہیں, لیکن اس کے علاوہ وسیم ایک اور بات بھی تو ہوئی ہے. نہیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ اپنی بات مکمل کر لو کہ ابھی یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں جمع ہوئی وہ بینچ بن گیا ہے, خبر نہیں, ان کے لیے بینچ بن گیا ہے 8 رکنی, اور اس بینچ نے 27 جنوری سماعت کے لیے مقرر کی ہے, اور اس بینچ میں آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل نہیں ہیں. تو ایک طرف آنریبل جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہوتی نظر آ رہی ہیں, دوسری طرف ایک اور بینچ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے یا ایک طرف رکھا جا رہا ہے. تو کیا اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی چند ہی روز قبل عالی جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی اب اس زمانے ہوا ہوئے جب ججز ایک دوسرے کے خلاف تھے اور دائیں بائیں بیٹھے ہوتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے, کیا دوبارہ ود ان دا بینچ جو ہے وہ ٹینشن نہیں بڑھ رہی ہے؟ کانسٹیٹیوشن بینچ میں تو اس میں ڈالا ہی نا ان کو, منصور علی شاہ صاحب کو. نہیں بابو, لیکن نہ بھی ڈالا ہو, لیکن اب یہ سارے وسیم پلیز کنکلوڈ کر دیں, آخری 2 منٹ ہے آپ کے پاس, لاسٹ 2 منٹس. ہاں جی بالکل. یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ یہ مستقبل میں مزید یہ بھی سنگین ہو سکتی ہے کہ ابھی جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کو وہ ایک مقدمہ نہیں سننے دیا جا رہا ہے, یعنی 2 مرتبہ بینچ کر دیا, اور پھر جج کمیٹی کے رکن ہیں جسٹس منصور علی شاہ, ان کی مرضی کے بغیر یا ان کو شامل کے بغیر ججز کمیٹی بیٹھتی بھی ہے اور فیصلے بھی کر لیتی ہے. اب جیسے اب یہ بینچ تبدیل کر دیا گیا اب سے کچھ دیر تو صبح کے اوقات میں وہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ تو بیٹھ کے وہ مقدمہ سنے گا. جو رجسٹرار ہیں وہ کیونکہ رجسٹرار جو ہے وہ براہ راست جسٹس کے ماتحت, تو یہ فیصلے تو چیف جسٹس کے ہوتے ہیں لیکن جواب دہ رجسٹرار کو ہونا ہوتا ہے. تو اب جو دونوں طرفین ہیں, یعنی آئینی بینچ کہہ رہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے مقدمات سنے گا, اس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ یہ لوگ شامل نہیں کیے. جبکہ جو دوسری طرف منصور علی شاہ اگر اختیار سماعت کے اوپر کوئی سوال کرتے تو پھر ان کے اس بینچ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں, رکاوٹیں حائل کی جاتی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ مزید سنگین ہوتی. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ایک تفریق نظر آتی رہی ہمیں سپریم کورٹ کے ججز میں, تو آج جو دوسرا صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ پرانی روایتیں شاید دوبارہ سے وہی تو کہہ رہا ہوں دوبارہ آ رہی ہیں, کھل کے آ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اس کو زیادہ سنجیدگی سے اس لیے بھی لینا ہوگا کہ پہلے تو اپنی دانست میں سپریم کورٹ کو میں آسانیاں حاصل کرنے کے لیے آپ نے 26ویں ترمیم حاصل کر لی تھی. اس 26ویں ترمیم کو منظور کروانے کے لیے
سب سے زیادہ پولیٹیکلی انویسٹ کیا بلاول بھٹو زرداری نے. بارہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جا کے گھٹنے پکڑتے رہے, جلسے کرتے رہے, بار کونسلز میں جاتے رہے. آج بھئی اگر فرض کرو بقول تمہاری کالی زبان کے اگر 27ویں ترمیم بھی لانی پڑی ہے, یعنی پڑے گی, جس طرح اگر اختلافات اس طرح چلتے رہے, تو پیپلز پارٹی کی حمایت تو درکار ہے یا نہیں؟ تو آج پیپلز پارٹی نے کیا حرکت کی ہے؟ آج پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے آغا رفیع اللہ, سید خورشید شاہ وغیرہ بڑے یعنی پرومیننٹ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ بیٹھے تھے. لیکن جیسے ہی قومی اسمبلی کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو وہ باہر چلے گئے احتجاج کرتے ہوئے. جب وہ باہر چلے گئے احتجاج کر کے نہیں, کچھ بھی نہیں, کھسک لیے. اچھا. دے لیفٹ دا ہاؤس کوائٹلی. لیکن بہت کلیئرلی, جس کی بھی تھوڑی سی آئی ہے پارلیمانی پروسیڈنگز پر نگاہ رکھنے کی, اس کو اندازہ ہو گیا وہ تو جیسے بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے ہیں. یہ بات جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی نوٹ کی, سردار ایاز صادق صاحب نے. انہوں نے فوراً حکومتی اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی, وہ گئی ان سے ملنے. اس میں ڈاکٹر فضل چودھری تھے, انجو وکیل تھے, اور ایک اور صاحب بھی تھے. اس صرف ایک منٹ یار, یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ بتانی ہے ہمیں ہر صورت. وہ نہیں آئے, اور پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے حکومتی وقت کو بتایا کہ جس سیوان میں وزیر اعظم ہی نہیں آتا, وہاں وزیر اعظم کیوں وزراء نہیں آتے ہمارے سوالوں کا جواب دینے, تو شہباز شریف آئیں تو ہم آئیں گے. اس کا مطلب ارے یہ پارلیمانی نہیں, یہ پیغام ہے کہ ہمارے بلاول واشنگٹن روانہ ہے, جہاز میں ہے, ہم دیکھی جائے گی. ساڈے کو ترمیم دی امید نہ رکھو, کروانی ہوتی ہے نا, وہ کروا کے رہتے ہیں. چلے ایک بریک, اور 27ویں آئینی ترمیم شہباز شریف کے چاہنے یا کہنے پہ نہیں ہونی. بریک لگا. جی ناظرین, ویلکم بیک. نور صاحب, میں پچھلے ایک مہینے سے مسلسل فوکس کیے ہوئے تھا مذاکرات پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کو لے کے. آپ کی تانے اور ڈانٹ کے بانٹ کے باوجود پیوستہ رہا شجر سے امید بہار کے لیے. مگر نصرت صاحب, یہ کہانی مجھے کہیں گول ہوتی نظر آ رہی ہے. الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ اس پہ خوشی کہ آپ کو کسی طرح, ارے بھائی میں خوش اور غم, ٹھیک ہے, مجھے ان دونوں چیزوں سے کیا واسطہ لینا. ہمارا کام ہے, ہم صحافی ہیں, ہماری بنیادی ذمہ داری ہے رپورٹنگ. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری, اپنا فرض بھول کے اب ہم باز کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا, یہ ہو جائے گا. اور دیکھ رہے ہو کیسے منہ ہم سب کے کالے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اب بھی اگر کوئی بندہ ہماری بات سن لیتا ہے, تھوڑا سا سنجیدگی سے لے لیتا ہے, تو اس کو بخدا میں دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. بہرحال, ناؤ گیٹنگ ٹو اوریجنل پوائنٹ, میں زیادہ لمبی داستان نہیں کرتا. آج کون سا مہینہ ہے سر؟ جنوری, 20 جنوری. جی, 24 اور 26 دسمبر جب یہ مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی ہے, تو میں نے اپنی کالی زبان سے, کیونکہ میری بھی کالی ہے ہی ہے, بلکہ آپ کو تو بہت شدید کالی زبان, شدید کالی, تو میں نے کچھ کہا تھا وہ میں پیش کر دوں. سنائے جی. عاطفہ صاحب, کیا آپ وہ دوبارہ ٹریپ ہو رہا ہے میری دانش میں؟ اچھا, وہ کیسے بھائی آپ نے 2 مطالبے کیے نا, تو وہ کہیں گے جی 9 مئی کا تو فیصلہ آ گیا ہے, آپ اس کے خلاف آپ کو اپیل میں جانا ہے. جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ان پر بنایا جائے. ارے بھائی کیسے بنایا جائے؟ آپ ہائی کورٹ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہوئے, حکومت یہ کہے گی کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت کیا ہے. فوجی عدالت نے سزا سنا دی, بقول آپ کے بین الاقوامی دنیا بھی اس پہ آپ کے ساتھ ہیں. 9 مئی کو سزائیں جو ہو گئی نا, اب اس کے بعد تو جوڈیشل کمیشن کی میرے پیارے بھائی کیوں ہم کھلونے دے کے بہلا رہے ہیں؟ کیوں تحریک انصاف کے سادہ لوہ نوجوانوں کی ان کو ہم دھکیل رہے ہیں امیدیں دلا کے, اور پھر یہ ہے کہ مایوسی کی طرف بڑھاتے ہیں. دیکھیے, اب ان کے پاس ریلیف کا صرف ایک راستہ رہ گیا ہے, وہ ہے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کر لو. میں تمہیں پہلے دن سے کہے چلے جا رہا ہوں, حکومت 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے پہ تیار ہو جائے گی.
مذاکرات میں کہے گی جی ہر چیز تو نہیں ہاں مانی ٹھیک ہے، جاتی۔ کچھ باتیں آپ منوال نے کچھ مان، لیکن بھائی اس پہ تو آپ کے پاس ریلیف ہے، آپ جائیں۔ ہاں جی نصرت صاحب، اب یہ دیکھو، وہ تو حکومت نے کہہ دیا، جو آپ باتیں کر رہے ہیں حکومت کر چکی ہے۔ ارے حکومت نے، لیکن آپ نے 1 مہینے پہلے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک سمپل سی بات ہے کہ ہماری بدقسمتی جو ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو اس انداز میں سوچتے ہیں کہ جی بس دیکھو یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ گیم ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس میں بطور صحافی میرا یہ فرض ہے کہ میں کوشش کروں گا یار اگر میں حکومت کی جگہ ہوں تو میں کیا مورا کھیلوں گا، اگر میں تحریک انصاف کی جگہ ہوں تو میں کیا مورا کھیلوں گا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، تم یہ تھوڑا سا غور کرو کہ جیسے ہی ان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے ان سے چند روز قبل کچھ لوگوں کو رحم کی درخواست مان کر رہا کر تب دیا تو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی نا۔ یار سن تو لو نا یار، لیکن یہ کتنا قریب ہوتا ہے، ہاں ٹائمنگ تو اپنی جگہ ہوتی ہے نا، مت کرو ایسے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ہماری دانست میں یہ سزائیں درست وجوہات کی بنا پر ٹھیک ہے، سنائی گئی، اور ان میں سے جن لوگوں نے جو نسبتاً ہماری دانش میں سنگین معاملات میں ملوث نہیں تھے انہوں نے رحم کی فریاد بھی کر لی اور معافی بھی مانگی، اور غلطی ہوئی۔ اچھا اب یہ کہ بھئی واقعہ تو ہوا، اب یہ ہے کہ جی باقی لوگ اگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتے تو ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی۔ میں ذاتی طور پر نصرت جاوید ایک پاکستانی سٹیزن ہوتے ہوئے اور ساری زندگی سویلین بالادستی کا حامی ہوتے ہوئے میں کسی بھی سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں، لیکن یہ میری پوزیشن ہے، یہ نصرت جاوید کا موقف ہے۔ ٹھیک، میں تو اب بات کر رہا ہوں، اب معاملہ ہو رہا ہے حکومت میں اور تحریک انصاف۔ وہ یہ کہیں گے جی جائیں ہائی کورٹ میں جا کے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزائیں غلط ہوئی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ آلریڈی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ، ہاں یہ ریگولر بینچ نہیں جس پہ آپ اعتراض کوئی اٹھائے، آئینی بینچ آلریڈی اس بات کو سن رہا ہے کہ جی کیا سویلینز کا ٹرائل آرمی، اسی لیے آپ نے 27ویں ترمیم کی بات بھی کی۔ اچھا، اچھا اور اس بینچ کی جانب سے بہت سخت سوالات بھی پوچھے اور پیچیدہ سوالات اٹھائے گئے جس کے لیے ہم مسلسل جو ہیں وسیم ملک کو لیتے ہاں، ہیں، اور خواجہ حافظ صاحب سیٹسفیکٹری جواب ابھی تک نہ دے سکے۔ وہ خیر وہ میں ان معاملات میں نہیں الجھتا، وہ ٹھیک ہے۔ جواب دے سکے یا نہ دے پائے وہ آپ کی کوئی وکلا والی جیلسی ہوگی، نہیں ہے، آپ ان کی نظر آ رہا آپ ان کے وہ بڑے نظر آ رہا ہوتا ہے یار نہیں میں اس اچھا نہیں، اب مذاکرات میں ہیں، مذاکرات ختم رکے کیوں ہیں؟ مذاکرات رکنے کی بنیادی وجہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، میرا خیال ہے کہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کی، جو کہتے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں تو امن و امان کے سلسلے میں کچھ باتیں بتانے گیا تھا، انہیں یہ امید تھی کہ شاید اس ملاقات کے بعد جو ہو گئی ہے کچھ اور وقت دیا جائے گا اور سزا نہیں سنوائی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اکثریتی لوگوں کو جو کہ مذاکرات میں انوالو ہیں اور خان صاحب سے بھی ریگولرلی ملتے ہیں، ان کو یہ خیال تھا کہ شاید بشرا بی بی کو سزا نہیں سنائی جائے گی۔ وہ تو معاملات بعد کی بات ہے نا، اگر سیٹلمنٹ ہو، یہ اس پہ کنڈیشنل تھا نا۔ اس میں مطلب یہ تھا کہ ابھی فی الحال آپ کو لگتا ہے 9 مئی ایک وجہ ہے بیک ڈور مذاکرات کی؟ 9 مئی تو ہے نا، بنیادی طور پر یہی توقع باندھی جا رہی ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب یہ کہیں کہ جی ہاں تھوڑا میٹھا زیادہ بہ گیا، چلے چھوڑے، موو آن، لیٹس فورگیٹ اٹ۔ وہ ابھی اس پر آمادہ نہیں ہو رہے، ورنہ وہ کبھی ہوں گے۔ میرا اپنا خیال ہے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی بڑے زور سے دعویٰ کرتے ہیں عمران خان بھی اس پہ معافی نہیں مانگے۔ میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ جتنا تھوڑا بہت میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں وہ
اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے. وہ یہ کہیں گے ہاں جی نشاندہی کرتے میری پارٹی سے کون کون ہے, لیکن یہ کہ یہ بات تسلیم کرنا کہ جی میرے حکم پر میری محبت میں وہ لوگ چلے گئے اور میں ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں, اور کوئی 9 مئی ایک بڑی وجہ ہے. 9 مئی ایک بہت بڑی وجہ ہے, لیکن اس 9 مئی میں اگر خدشہ آ سکتا ہے, کو گڑبڑ آ سکتی ہے اس موقف میں, تو وہ ایک گرفتاری اور بھی ہوئی ہے. اچھا ہاں 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 جنرل فیض حمید صاحب کی. ٹھیک ہے, وہ ابھی اور آپ سنا ہے کہ کچھ 2-3 دن 4 دن پہلے کچھ اور بھی گرفتاری. ابھی وہ ایک پتہ لانگ نہیں سٹوری. نہیں اگر اس میں اگر کچھ ڈاٹ سے ڈاٹس ملے تو پھر بھائی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ فی الوقت حکومت مذاکرات کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی, اور تحریک انصاف حکومت کو انگیج رکھنے کو مجبور ہے کہ یار کچھ تو ریلیف ملے. مذاکرات اس وقت مجبوری ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہر حوالے سے. مجبوری سخت لفظ ہو جائے گا, لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں جی, یہ نہیں بول رہے, پر میرے خیال میں حالات یہی بتا رہے ہیں. عمران خان کو اس پہ سوچنا ہوگا سنجیدگی سے, کیونکہ کرنل شیر خان کے مجسمے کو جس طرح کندھوں پہ اٹھا کے پھینکا گیا ہے, اس طرح کی بے حرمتی کوئی بھی قیادت نہیں اٹھائے گی. تو یہ آج سوچ لیں, 2 سال بعد سوچیں یا 10 سال بعد سوچیں. 9 مئی پہ خان صاحب کو سوچنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کو ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. فخر کاکا کھیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نور صاحب رستہ کھولنے کے لیے پارا چندار یا کورم تک آپریشن بھائی اس کے لیے آپریشن جاری رہا, لیکن ایک نہیں متعدد بار اس پہ اب حملے ہوئے. اب بالآخر جو ہے تازہ ترین اب یہی ہے کہ کچھ علاقوں کو اسپیسیفائی کر کے یہ کہا گیا کہ انہیں ایویکویٹ کیا جائے, خالی کروایا جائے, وہاں کلین آپریشن اور پھر ایک آپریشن کیا جائے. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ اب وہاں پہ موجود ہیں بھی یا نہیں. وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال فخر کاکا خیل ہمیں شروع دن سے اس معاملے کے بارے میں آگاہ رکھ رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ تمام تفصیلات ہماری آخری گفتگو جو غالباً جمعرات کو ہوئی تھی اس دن سے آج تک کی تازہ ترین ہمیں معلومات دے دیں. بہت شکریہ بھائی, آپ شروع ہو جائیں. ناؤ مائک از یورس. جی نصرت صاحب, ایکچولی ایز اے رپورٹر اگر اس کو دیکھ لیں تو بڑی خبر یہ ہے کہ جو وفاقی اور صوبائی حکومتی کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئی. مطلب ڈائیلاگ سیاست ختم, اب براہ راست سیکیورٹی فورسز معاملات کو سنبھالے گی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دونوں حکومتوں کے اوپر, کیونکہ ان سے نہ بن پایا. تبھی فوج نے 3.5 ماہ انتظار کے بعد بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ویلی کے اندر موو کریں گی ٹارگیٹڈ آپریشن کے لیے. اس کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن اسپیسیفک ہوگا بگن کا, کیونکہ معاہدے کی شق نمبر 2 میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب بھی جہاں سے حملہ ہوا یا جس مقام پر حملہ ہوا تو اس کے بعد حکومت اس علاقے میں اسپیسیفک ریجن کے اندر آپریشن کرے گی. اور اسی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ 17 دسمبر کو اور اس سے قبل جو 17 جنوری کو اور اس سے قبل 4 جنوری کو جو ڈپٹی کمشنر پر اٹیک ہوا تھا وہ اسی بگن کے علاقے کے قریب ہوا تھا. تو اسی وجہ سے بگن کو اسپیسیفک کیا گیا ہے کہ, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. اندر جو ہماری فورسز ہیں جس میں ٹن سکاؤٹ, کورم سکاؤٹ, ریگولر فورسز اور جو پولیس ہے وہ اس آپریشن کے لیے بگن کے اندر داخل ہو چکی ہیں. اور یہ جو عسکریت پسند تھے یا جو ٹھکانے تھے ان کے, اور سب سے بڑھ کر جو مورچے ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا جائے گا. دوستو دیکھیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری اب شہباز شریف اور علی امین دونوں پہ پڑتی ہے کہ اگر یہ انگیج کر لیتے. 3.5 مہینے بڑا وقت ہوتا ہے سر. بابا بات پھر وہی وہاں سے الیکٹڈ نمائندے ہیں, ایم پی ہے, ایم این اے آپ کا. اسی لیے اب ہمارے لیے جو دیکھو شروع دن سے میں کہیں چلے جا رہا ہوں کہ بھائی 3 مہینے ہو گئے. آپ اسلام آباد کا رخ کرنے کی بجائے ذرا برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں. آپ وہاں کے مقامی رہنے والے ہیں. اچھا دوسری طرف وجہ کیا, کیوں فار گرانٹڈ لیا ہے دونوں نے؟ میں تو دونوں کو برابر کٹر. فخر بھائی آگے. جی فخر بھائی پلیز کنٹینیو. جی تو عدنان, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھل میں جو اس کے قریب کا علاقہ ہے وہاں پر 2 TDPs یعنی ٹیمپرری ڈسپلیس پرسنز کے لیے ایک کیمپ قائم کیا گیا ہے, جس میں ایک کیمپ میں 3000 کے قریب خیمے بھی آج پہنچا دیے گئے بڑے بڑے ٹرکوں سے لدے ہوئے.
اور ساتھ میں ایک کیمپ ہنگو میں، یعنی ٹوٹل 3 کیمپ اس آپریشن کے لیے قائم کیے گئے ہیں، جس سے بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ آپریشن طوالت بھی اختیار کر لے اور وسعت بھی اختیار کر لے، لیکن انتظامیہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ آپریشن صرف بگن تک ہی محدود رہے گا، جہاں سے فورسز کے اوپر، کانوائے کے نہیں، اوپر اور but انتظامیہ کے اوپر وائی بگن اونلی، کیا یہ وہاں کا سب سے بڑا ایریا ہے یا وہاں پہ کانوائے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں 21 نومبر کے واقعے کو یاد کرنا چاہیے، جب سیکیورٹی کانوائے پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد مخالف فریق کی جانب سے پاڑاچنار سے اور علیزے سے بڑی تعداد میں مسلح افراد پہنچے اور انہوں نے پورے جو مخالف فریق کا بگن بازار تھا، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سب کو آگ لگا دی۔ ایگزیکٹ فگر کے لیے سروے جاری ہے، لیکن 200 سے زائد دکانیں جلائی گئی، گھر جلائے گئے درجنوں کی تعداد میں، اور اس کے بعد وہ جو مقامی لوگ تھے وہ سڑک کے اوپر بیٹھ گئے اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے جو دکانیں ہیں اور ہمارے جو گھروں کے نقصانات ہوئے اس کا یار ازالہ فخر کیا کاکا خیل، میں آپ سے ایک بات انتہائی ڈرتے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرے خدشات کم از کم اس معاملے میں ہر صورت ناکام ثابت ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ بگن میں ظاہر ہے ان لوگوں کے بھی نقصان ہوا ہے، ہمیں خالی پارا چنار کے میں جو محصور لوگ ہیں ہمیں ان سے دلی ہمدردی ہے، لیکن ساتھ ہی بہرحال اگر بگن بازار میں حملہ ہوتا ہے، ان کی دکانیں ٹوٹ پھوٹ اور مکان مسمار ہوتے ہیں، ان کو حکومت اگر انگیج نہیں کر پاتی، کمپنسیٹ نہیں کر پاتی، اور اس کے ساتھ ہی آپریشن بھی ہو جاتا ہے، اور آپ نے ایک لفظ کہا ہے جس سے میں گھبرا گیا ہوں، جس میں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ آپریشن طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے اور اس میں وسعت بھی آ سکتی ہے۔ اب سردی کے اس مہینے میں آپ خیموں میں پناہ گزین ہیں اور آپریشن طویل تر ہو رہا ہے، تو ایسے حالات میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سرحد کے اس پار سے اور ہمارے یہاں کے مقامی طور پر بھی جو داعش جیسی تنظیمیں ہیں وہ ان لوگوں میں پینیٹریٹ کر کے ان کو اور راہ پر نہیں لگا سکتی؟ بالکل نصرت صاحب، اور میرے لیے فکر مندی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر زینبیون بریگیڈ کے بانی سربراہ حیدر کربلائی کا تعلق کرم سے تھا، وہاں پر داعش کے اس خطے میں بانی سعید خان اور اگزے حافظ سعید، اس کا تعلق ادھر جو اورگزئی ایجنسی ہے اس کے بالکل بارڈر پہ کرم کے ساتھ یہاں سے تھے۔ جو دو بڑی عالمی تنظیمیں تھیں، ان کے جو دو بڑے بانی تھے ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں تنظیموں کے لیے ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہو سکتی ہے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اس ساری سچویشن کو۔ نہیں، یہی لیکن خدشہ اس کے لیے کیا کاؤنٹر نیریٹو، کیا نیریٹو کے ایشو پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ کوئی ایف ایمز وغیرہ، کوئی ٹی وی پروگرام؟ ہمارے پروگرام تو بھائی اڈیالہ سے شروع، اڈیالہ پہ ختم۔ سب وہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، آپ دیکھیں نا اس کے آپ یار آپریشن، مجھے اور تمہیں کیوں نہیں کرنا ہے؟ نہیں ہمیں بھی کرنا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ ہمیں بھی کرنا ہے، بٹ دیکھیں نا سیکیورٹی فورسز نے صرف اس آپریشن ہی کر سکتی ہے نا، وہ اور کیا کرے؟ اب جو رسپانسبلٹی لینی تھی دونوں حکومتیں ناکام ہوگی، وہی فخر بھائی بتا رہے ہیں، دیر از نو ادر آپشن۔ ایکچولی عدنان، جو میرے لیے فکر مندی کی بات ہے، خصوصی طور پر ہم اسی پلیٹ فارم پر کہتے رہے کہ ماضی میں جو خصوصاً پیپلز پارٹی اور این پی کے جو ادوار تھے وہاں اس دوران آپریشنز کو اون کیا جاتا رہا۔ گزشتہ دنوں جو آرمی چیف صاحب کا دورہ پشاور تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ ہم ایٹ وار ہیں، ہمیں آپ نے سویلین یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو اون کرے، اس کو اون نہیں کیا جا رہا۔ میرے لیے خدشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ یہ آپریشن طوالت اختیار کر جائے، یا جس طرح آپریشن میں ڈیمیجز ہوتی ہیں اور یہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس کو سیکیورٹی کے خلاف استعمال کرے، یعنی اپنا نیریٹو بلڈ اپ کرے اگینسٹ آرم فورسز، جو بدقسمتی سے آپ دیکھیں پولیٹیکل میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ عوام کو پتا ہے کہ 3.5 مہینے 3.25 مہینے یہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ستو پی کے سوئی رہیں، وہاں معصوم بچے مرتے رہے، لوگوں کی لاشیں گرتی رہیں، لوگ موت کا مقابلہ کرتے رہے، تو الٹیمیٹ ہوا نا جا کے بالآخر فوج نے کیا۔ پاک فوج کے درجنوں جوان اسی 2024 میں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، مسلسل سیکیورٹی فورسز کے جنازے آ رہے ہیں اس ریجن سے۔
لیکن ان کو اون نہیں کیا جا رہا. یہ ایک آپ ہمیں پتہ یہ نہیں بات کیوں اس ماننی بات کو پڑے آپ گی. بھول جاتے ہو اگر کہ معاملات جب تک- خراب ہو گئے ہاں. تو یہ پولیٹیشینز یہ الٹا ان کو پڑ جائیں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. جس انداز سے آپ سوچ رہے ہیں کہ جو وہ کہیں گے کہ اچھا یہ وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اور یہ ہوا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوا. ارے یار لال مسجد والا واقعہ ہوا، میں نے کتنی مرتبہ آپ کو بتایا ہے. ہمارے جیسے بندے سوال اٹھاتے رہے کہ حکومتی ریٹ کیا ہے، حکومتی ریٹ بحال ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہی سکرینوں میں بیٹھ کر حکومتی ریٹ کی دہائی مچانے والے لوگوں نے کاکا خیل لال مسجد آپریشن پر سوالات اٹھانے نہیں شروع کر دیے تھے. بالکل. اور سارا جنرل تو مشرف ہمیشہ کے کانٹے ہوا. میں ڈال دیا تھا. پتہ نہیں آپ فخر کس بھائی دنیا میں نہیں، رہتے ہیں آپ آپ. اچھا کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں سیکورٹی فورسز نہ جائیں. اور نہیں، میں کہہ رہا ہوں کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے. تو کاؤنٹر نیریٹو کو ان کا بھی کام ہے سیاست دانوں کا، یہ صرف موجے کرنے آتے ہیں. لیکن نصر صاحب یہ ایکچولی میں نے انہیں کو اقتدار دیا ہے. او خدا کے بندے، دو دو سینئر لوگ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج آپریشن بھی کرے، فوج نیریٹو بھی بنائے. نہیں فوج دیکھیں کون کہہ رہا ہے ہم بھائی؟ ٹاک شو سے بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی فوج کر لے. پتہ نہیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پرابلم یہ ہو گیا ہے. پرابلم سن لیں فخر بھائی، ایک منٹ دے دو یار جی، پرابلم سن لیں یار تمہارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہ بگن کو فوری طور پر کیش پیمنٹ کرنی چاہیے تھی. فخر بھائی صاحب جی سر. او بھائی میرے، میں آپ جو ہے آپ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چونکہ آپ پاکستان کی فوج نے آپریشن شروع کر دیا آپ سارے لوگ کہیں گے واہ واہ ویری گڈ. اب میں کوشچن اٹھا رہا ہوں کہ بغل میں ہوا، ہاں وہاں کے اندر داعش کے لوگ گھس گئے. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، پر کریں کیا؟ نیریٹو کون بنائے؟ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، کون بنائے؟ آپ کیوں وہ میرا میں تو کر رہا ہوں تھوڑا. آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ صحافی نہیں ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ بتائیے جی آج کیا فرمایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. ریٹنگ بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا. میں نے بات ریٹنگاں لیندے رہو، اللہ اللہ خیر سر رہا، اور پاکستان کے لوگوں کو مرنے دو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے تو نہ پاؤ. یہی کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے میڈیا اور یہ کہ بس ایک طرف یہ کہ سارے سیاستدانوں کے پلے چھوڑا گیا ہے آپ لوگوں نے. میں نے نہیں چھوڑا، یہ آپ قصوروار ہے سیاستدان. یہ خود بھی ہیں ماشاءاللہ. خود بھی نہیں، یہ بھی نہ لگائیں آپ. خود بھی ذمہ دار ہیں. ذمہ دار ہیں سیاستدان. نہیں جی جی فخر بھائی بہت شکریہ. بالکل، انہوں نے خود ہی، آپ کو پتہ ہی ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے خودکشی کی میں پرانا ہے نا، اس نے خودکشی کی تھی. ارے نیا والا آج کل نہیں کچھ کہنا، آج کل نہیں کہنا، ماضی کی گال کر لو. یہ نہ کرو یار. یار فخر کاکا خیل یہ ہمیشہ ہمیں ڈیویٹ کر دیتے ہیں. بہرحال یار اٹس اے ویری ویری سیریس سچویشن فار گاڈ سیک. اور داعش اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پلیز اللہ بی سیریس. اللہ